سورہ النحل کی آیت نمبر 115 کے اندر اللہ کریم نے 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا اور آگے ایک رخصت بھی بیان فرمائی۔ آیت کو پہلے سن لیجئے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 3، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت۔ پس جو مجبور ہو جائے ان کے کھانے پر، بشرطے کہ وہ لذت کا جویا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ 4 چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ یہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی شدید مجبوری کے عالم میں ہو اور جان جانے کا بھی خوف ہو کہ اگر میں نے یہ حرام چیز نہ کھائی، حلال میسر نہ ہو، صرف حرام میسر ہو، کہ اگر میں نے یہ حرام چیز نہ کھائی تو جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائیں گے، اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا مجبوری کی وجہ سے اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے۔ حرام اتنی مقدار میں کھا لینا جس سے جان، وہ بھی شرط یہ ہے کہ وہ جو حرام کھانے والا ہے وہ خوش دلی سے نہ کھا رہا ہو، وہ عادی مجرم نہ بن چکا ہو۔ بعض لوگوں کو خنزیر کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، بعض لوگوں کو سور کھانے کی لذت آتی ہے اور وہ لذت لینے کے لیے سور کھاتے ہیں، لذت لینے کے لیے خنزیر کھاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو اور لذت لینے کے لیے بھی نہ کھا رہا ہو، صرف اتنی مقدار میں کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، بس جان بچانے کے لیے کھا لے، اگر حلال میسر نہ ہو تو۔ اب یہاں جو اللہ پاک نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، ذرا ان کو بھی غور سے سن لیجئے۔ 4 چیزوں میں سے جو پہلی 3 چیزیں ہیں وہ تو بالکل کلیئر ہیں، مردار، خون اور خنزیر کا گوشت۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ جانور جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت۔ اس آیت سے کچھ لوگوں نے معنی مراد یہ بھی لے لیا کہ وہ جانور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام آ جائے اس کی زندگی میں، اس کی جانور کی زندگی میں، آپ یوں کہہ لیں ایک ہے ذبح کے وقت نام کا آنا اور ایک ہے ذبح ہونے سے پہلے اس کی زندگی میں، جانور کی زندگی میں کسی کا نام آنا۔ ہم اہل سنت کے ہاں اس آیت میں مراد ذبح کا وقت ہے، کہ ذبح کا وقت جو ہے اس وقت میں غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ لیا جائے۔ لیکن جنہوں نے اس آیت سے ایک اور معنی مراد لیا اور ایک دوسرا معنی مراد لے کر بہت سے مسلمانوں کو کافر بھی بنایا، مشرک بھی بنایا۔ کس بنیاد پر بنایا انہوں نے کافر اور مشرک؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ذبح سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ذبح سے پہلے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے دیا گیا تو وہ جانور بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اور اللہ کے غیر کا نام لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک ہو گیا، وہ شخص مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں جو اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی، قرآن مجید جس دور میں نازل ہوا، یہ چونکہ سورہ النحل مکی ہے، یہ آیت بھی مکی ہے۔ مکہ شریف کے اندر کافر جو تھے وہ اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ کن کے نام پر جی؟ مثلا وہ ذبح کرتے وقت پڑھتے بسم اللہ والعزیٰ، جس کا معنی یہ ہے کہ میں اس جانور کو لات کے نام پر ذبح کرتا ہوں۔ لات ان کے خدا کا نام ہے۔ تو اس آیت میں مراد یہ ہے کہ جس نے ذبح کرتے وقت بت کا نام لیا، پتھر کا نام لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی نام لیا، وہ خواہ کوئی ولی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو،
ذبح کرتے وقت اگر کسی ولی کا بھی نام لے دیا، مثلاً بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا، بلکہ کہا مثال کے طور پر کہا میں غوث پاک کے نام پر ذبح کرتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا بلکہ کیا کہا، میں اس کو غوث پاک کے نام پر ذبح کرتا ہوں، میں اس کو داتا گنج بخش علی حجویری کے نام پر ذبح کرتا ہوں، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ بولیے وہ جانور، آیت کا جو صحیح معنی ہے آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں، جس سے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے، کفر اور شرک کے سارے فتوے چھٹ جائیں گے، اور کوئی کسی کو کافر اور مشرک نہیں بنائے گا۔ ہمارے ہاں تو کفر اور شرک کی بھی مشینیں چلتی ہیں نا جی، بجائے اس کے کہ لوگوں کو اسلام کے اندر لاؤ، ہمارے ہاں تو اسلام سے نکالنے کا کام ہوتا ہے، کسی کو اسلام میں لانے کا کام نہیں ہوتا۔ جو اسلام کے اندر ہیں ان کو اسلام سے باہر نکالتے جاؤ۔ آپ مجھے یہ بتائیں، روئے زمین پر کوئی چٹا ان پڑھ مسلمان ہو، کورا چٹا ان پڑھ مسلمان، ذبح کرتے وقت کیا وہ اللہ کے غیر کا نام لیتا ہے؟ کوئی جتنا بھی بھولا سے بھولا مسلمان ہو، اجڑ جاہل مسلمان ہو، اسے کسی چیز کا پتہ نہ ہو، میرے خیال میں روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو ذبح کرتے وقت اللہ کے غیر کا نام لے، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر زندگی میں، جانور کی زندگی میں نام لے دیا جائے تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہو جاتا ہے، زندگی میں بھی نام لینے پر کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے غیر کا نام اس کی زندگی میں بھی نہ لو، اگر لے دیا تو وہ شرک ہو جائے گا، وہ حرام ہو جائے گا۔ اگر یہی بات صحیح سمجھ لی جائے پھر تو میرے خیال میں کوئی جانور بھی حلال نہیں رہے گا۔ آپ کا ویسے کیا خیال ہے؟ کوئی بچے گا حلال جانور؟ میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ بھئی اگر کسی جانور کی زندگی میں بھی اللہ کے غیر کا نام لینے سے جانور حرام ہوتا ہو تو ہر جانور پر کسی نہ کسی کا تو نام آئے گا نا، اور بھلے کسی کا نام نہ آئے، کسی ولی کا نام نہ آئے، کیونکہ کچھ لوگوں کو ولیوں سے بڑی خاص قسم کی چڑ ہے، دشمنی ہے، خدا واسطے کا بیر ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ۔ اصل بات وہ نہیں بیان کرتے نا، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ 2 نمبر بھی لوگ آ گئے ہیں جی، وہ ولیوں کا لباس پہن کے بیٹھ گئے، تو ان 2 نمبر لوگوں کو دیکھتے ہوئے کل ولیوں کو رگڑ دیا، سارے ولیوں کو ہی مشرک بنا دیا، سارے ولیوں کو ہی معاذ اللہ باطل کی لائن میں کھڑا کر دیا۔ بھئی سارے تو باطل نہیں ہیں نا، سارے تو گمراہ نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی، آپ جانتے ہیں اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے؟ تم کہتے ہو یہ اللہ کے ولی اللہ کے غیر ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے ولی اللہ کا غیر نہیں ہے، بت اللہ کا غیر ہیں، ولی تو اللہ کے محبوب ہیں۔ سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بت ہیں نا، اللہ کے غیر کون ہے بولیے؟ بت ہیں۔ ان بتوں کے ناموں پر جانوروں کو ذبح نہ کرو، لیکن اگر تم کسی جانور کو ذبح کرتے ہو اور نام لیتے ہو، مثال کے طور پر نام لیتے ہو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ میں اس جانور کو حضور کے نام پہ ذبح کرتا ہوں جی، حضور کے نام پر یا کسی اللہ کے ولی کے نام پر، بھئی اس سے مراد صرف اتنی ہے، اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اس کا ثواب پہنچاتا ہوں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ بولیے ذرا، کیا پہنچاتا ہوں؟ تو ثواب پہنچانے میں کیا حرج ہے جی؟ ثواب پہنچانا بھی کیا شرک ہے؟ اور یہ بات نوٹ کیجئے گا، ثواب پہنچانا شرک نہیں ہے، ثواب پہنچانے سے بندہ شرک سے بچ جاتا ہے۔ کیسے بچتا ہے بھلا؟ مثلا میں کہتا ہوں یہ جو میں جانور ذبح کر رہا ہوں اس کا ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچے، تو میں شیخ عبد القادر جیلانی کو پھر رب تو نہیں مان رہا، کیونکہ ثواب رب کو نہیں پہنچایا جاتا، ثواب رب کے بندے کو پہنچایا جاتا ہے۔ رب سے تو ثواب لیا جاتا ہے بھائی، رب سے ثواب لیا جاتا ہے، اور رب سے ثواب لے کر
پہنچایا جاتا ہے کسی اللہ کے بندے کو، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ثواب داتا گنج بخش علی حجویری کو پہنچے تو میں نے یہ لفظ بول کر کہہ دیا کہ داتا گنج بخش علی حجویری خدا نہیں ہیں۔ اگر میں ان کو خدا مانتا پھر ثواب تو نہ پہنچاتا، کیونکہ خدا کو ثواب تو نہیں پہنچایا جاتا، خدا سے تو ثواب لیا جاتا ہے۔ اگر صرف نام لینے سے ہی جانور حرام ہو جائے، صرف نام لینے سے زندگی میں، جانور کی زندگی میں نام لینے سے جانور حرام ہو جائے، تو پھر تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارکہ میں ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک کنواں اللہ کے نام پر وقف کیا۔ کس نام پر بولیے؟ حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میں اپنی ماں کو کیا ثواب پہنچاؤں؟ حضور نے فرمایا الماء، یعنی پانی، کنواں کھدواؤ اور اس کا ثواب اپنی ماں کو پہنچاؤ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنویں کا انتظام کیا اور اس کنویں کا نام رکھا حضرت سعد نے بئر ام سعد۔ کنویں کا نام کیا رکھا؟ بئر کہتے ہیں کنویں کو، بئر ام سعد کیا معنی بنا؟ سعد کی ماں کا کنواں۔ تو وہ پھر اس کا پانی حرام ہو گیا نا، ان کے فتوے کے مطابق پانی کیا ہو گیا بھئی؟ اگر صرف نام لینے سے، جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھیر 11ویں شریف کی ہے تو پھر حرام ہے، اگر یہ حلوہ 11ویں شریف کا ہے تو پھر بھئی کیونکہ اوپر 11ویں شریف آ گیا ہے اس لیے حرام ہو گئی ہے، ویسے حلال تھی کھیر، کیا تھی؟ لیکن چونکہ نام آ گیا کس کا؟ 11ویں شریف کا، تو اب کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ بھئی اگر صرف نام لینے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو اس کنویں کا پانی بھی کیا ہو گیا؟ جبکہ وہ پانی حلال تھا، صحابہ اکرام پیتے تھے، حضور نے خود نام رکھا کہ اس کنویں کا نام ہے سعد کی ماں کا کنواں۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جانور ذبح کرتے عید قربان پر تو آپ کہتے یا باری تعالیٰ یہ ایک جانور میں نے اپنی طرف سے ذبح کیا ہے، اسے میری طرف سے قبول فرما۔ دوسرا جانور آپ ذبح کرتے اور آپ کہتے میری اس غریب امت کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کا شوق تو رکھتے ہوں گے لیکن غربت کی وجہ سے قربانی کر نہیں سکیں گے، یا اللہ اس کا ثواب میری اس غریب امت کو پہنچا دے۔ ابھی وہ امت پیدا بھی نہیں ہوئی اور حضور ثواب پہلے پہنچا رہے ہیں۔ اللہ، ابھی تو پیدا ہوگی نا بھائی، وہ امت ابھی پیدا، قیامت تک کے لیے حضور نے ثواب پہنچا دیا، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے امتیوں کو حضور نے ثواب پہنچا دیا، تو ثواب پہنچانے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگر صرف نام لینے سے، مثلا کسی نے کہا یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ داتا گنج بخش علی حجویری کا بکرا ہے، یہ 11ویں والے پیر کا بکرا ہے، یہ حضرت شاہ دولہ ولی سرکار کا بکرا ہے، یہ حضرت کاواں والی سرکار کا جانور ہے، اگر صرف یہ نام لینے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے، کوئی جانور حرام ہو جاتا ہے، پھر سارے جانور حرام ہونے چاہیے، کیونکہ ہر جانور پر کسی نہ کسی کا نام تو آئے گا، کسی کا بھی نام نہ آئے اس کے مالک کا نام تو آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اے ساڈا بکرا ہے جی، اے چودھری صاحب دی گاں ہے جی، اے لیلا جی وہ بٹ صاحب دا لیلا جی، تے لیلے اتے بٹ صاحب تے آ گیا ہے تے پھر وہ بھی حرام ہو گیا۔ کی خیال جی انج حرام کرن لگیے تے پھر حلال چیز رہے گی کیڑی؟ کیونکہ جب آپ کسی سے پوچھیں یہ زمین کس کی ہے تو وہ کہیں جی یہ زمین چودھری زمان صاحب کی ہے، تو زمین تو اللہ کی ہے، تو پھر اگر چودھری زمان کا نام آیا ہے تو زمین بھی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ پھر بچے گا پیچھے کیا؟ میں پھر عرض کروں گا، ہوش کے ناخن لیں وہ لوگ جو خالص مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں، خالص مومنوں کو مشرک بنا رہے ہیں، ان کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے کہ وہ ہر ایک کو مشرک بناتے رہیں؟ یوں مشرک بنائیں گے تو بچے گا کون پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جس جانور کو حرام کہا ہے وہ جانور کون سا ہے بولیے ذرا؟ ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام چھوڑ کر
کسی بھی اور دوسری چیز کا نام لیا جائے، وہ بھلا بت ہو، وہ بھلا ولی ہو، وہ بھلا نبی ہو، وہ بھلا کچھ بھی ہو، بھئی ہمارا عقیدہ توحید بہت مضبوط ہے، پاورفل عقیدہ ہے. ہم اس عقیدے کے اوپر ضرب نہیں آنے دیتے. ہم دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں کہ جب جانور ذبح ہو اس وقت نام اللہ کا لیا جائے. ذبح کرتے وقت اللہ کا نام چھوڑ کر اللہ کے غیر کا نام نہ لینا. ذبح کرتے وقت یہ بھی نہ کہنا کہ یہ محمد کے نام پر ذبح کرتا ہوں. اگر وہاں محمد کا بھی نام آئے گا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. بھئی کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میں بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. کسی ولی کا، کسی غوث کا، کسی نبی کا، مثلا میں اس جانور کو موسیٰ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، میں اس جانور کو عیسیٰ کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، میں اس جانور کو آدم کے نام پہ ذبح کرتا ہوں. بات ہو رہی ہے وقت کی. وقت کون سا ہے بولیے؟ ذبح کا. ذبح کے وقت نام کس کا آنا چاہیے؟ اللہ کا. اللہ کا. اگر اللہ کا نام نہیں آئے گا تو وہ جانور کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. ذبح سے پہلے جس کا مرضی ہے نام لو. اور اگر میں کہتا ہوں یہ غوث پاک کا جانور ہے تو بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس سے میری مراد کیا ہے؟ کہ اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے. اگر میں کہہ رہا ہوں حضور کے نام پر یہ جانور ہے تو کیا مراد ہے اس سے؟ بولیے اس کا ثواب میرے کریم لجپال نبی کو پہنچے. اگر میں کہہ رہا ہوں یہ امام حسین کا جانور ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا ثواب امام حسین کو پہنچے. بھئی جو بات ہے وہ دو ٹوک انداز میں جو بات ہے وہ سمجھاؤ. مسئلہ کوئی اور ہے، بنا کوئی اور دیا گیا ہے. ہمارے ہاں تو بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے نا. اب کچھ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.